بلوچستان میں گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے۔ حملوں پہ حملے ہو رہے ہیں اور لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں اور نوجوانوں کی جبری گمشدگی کے تناسب میں حیران کن طور پر بہت بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آواران سب سے بڑا شہر جو اس وقت مقتل گاہ بنا ہوا ہے، جہاں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ کسی کی لاش نہ گرتی ہو، لیکن گزشتہ شب جو معاملہ پیش آیا اس نے انسانیت کو ماتم کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ لیکن بلوچستان حکومت اس وقت بیڈ گورننس کا ایک نمونہ بنی ہوئی ہے اور ریاست کے لیے بلوچستان کا امن و امان کا مسئلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر کوئی مسئلہ اہمیت رکھتا ہے تو وہ ہے BYC یعنی بلوچ یکجہتی کمیٹی اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ نے DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کو ان کے عائد کردہ الزامات کے جواب میں BYC نے ایک ڈاکیومنٹ جاری کیا ہے اور اس ڈاکیومنٹ میں حیران کن انکشافات کیے گئے ہیں۔ داعش خراسان اور بلوچ جنگجو گروپوں کے درمیان اگر جنگ چھڑتی ہے تو بلوچستان تو برباد ہوگا ہی ہوگا، لیکن خطے میں امن و امان کی صورتحال مستقل داؤ پر لگ جائے گی۔ یعنی ایک امن و امان کے حوالے سے داعش ایک بہت بڑا اور مضبوط تھریٹ بن جائے گا۔ اس کے علاوہ داعش خراسان اور پاکستان سیکیورٹی فورسز کا سیم پیج پر ہونا خطے میں طاقت کے توازن کا ایک خطرناک موڑ تصور کیا جا رہا ہے۔ آیا داعش اور جنگجوؤں کی جو ایک لڑائی ہے، کیا وہ اس حد تک جا سکتی ہے کہ پورے خطے کے امن کو برباد کر دے؟ اس کے علاوہ ریاست نے قبول کر لیا ہے کہ میر علی وزیرستان میں ڈرون حملہ ریاست نے ہی کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فروز NP نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ ناظرین، بلوچستان میں اس وقت گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے۔ روز اور کیا بلکہ اب تو گھنٹوں کے حساب سے بلوچستان میں حملے ہو رہے ہیں، لاشیں گر رہی ہیں اور جبری گمشدگیوں کے تناسب میں حیران کن طور پر اور بہت بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لیکن ان سارے معاملات میں اہمیت جو چیز اختیار کر گئی ہے وہ ہے بلوچستان کا علاقہ آواران۔ آواران جیسے کہ مقتل گاہ بنا ہوا ہے۔ یعنی آواران کے اگر میں آپ کو بتا دوں صرف پچھلے 9 دنوں میں آواران میں کیا ہوتا رہا تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے۔ آواران کا علاقہ ہے مالار بنگل بازار۔ وہاں پر ایک لیویز اہلکار یونس ولد رسول بخش کو یہ 19 مئی کو انہیں جو ہے وہ BLF کے سرمچار کا نام دے کر جعلی مقابلے میں قتل کر دیا گیا۔ پھر 21 مئی کو مسلح افواج نے ساجد ولد مستری ناصر سکنا شکانگ کولوا کو گھر سے اٹھایا۔ صبح سویرے ان کی گولیوں سے چھلنی لاش پھینک دی گئی۔ پھر 23 مئی کو جھاؤ کے علاقے ٹوبہ کٹ میں پاکستانی مسلح افواج نے نوجوان حنیف ولد، یہ مبینہ الزامات ہیں جو غرسہ کی طرف سے عائد کیے جا رہے ہیں مسلح افواج پر۔ تو جھاؤ کے علاقے میں بھی ایک نوجوان محمد حنیف ولد عزیر عزیز کو صبح 5 بجے گھر سے اٹھایا اور 20 منٹ کے فاصلے پر قتل کر کے لاش کو کھیتوں میں پھینک دیا گیا۔ پھر 24 مئی 2025 مشکے کے علاقے سے ایک نامور صحافی لالا لطیف کو کے گھر پر چھاپے کے دوران فائرنگ کر کے اور ان کے اہل خانہ کے آنکھوں کے سامنے انہیں قتل کر دیا گیا۔ آپ کو بتایا تھا میں نے کہ ان کے اہل خانہ کے 8 افراد انکلوڈنگ ان کا اپنا نوجوان بیٹا پہلے اسی سال مارے جا چکے ہیں۔ لیکن جو معاملہ اصل ہے وہ یہ ہے کہ اسی جو ہے وہ آواران کا کہ آواران میں جو اہم ترین معاملہ ہوا ہے وہ خطرناک ترین جو چیز ہوئی وہ یہ ہے کہ آواران مالار مچھی کا ایک علاقہ ہے۔ وہاں پر صبح تقریباً 11-12 بجے کے درمیان کچھ یعنی اب میں کھل کے بولتا ہوں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے کچھ لوگ جو ہے وہ گھر میں گھسے اور ایک نوجوان ایک نوجوان ہے نعیم بلوچ، ان کو اٹھانے کی کوشش کی اور جب وہ گھر والوں نے مزاحمت کی تو پھر مسلح جو لوگ تھے انہوں نے بلا اشتعال گولی چلا دی اور اس گولی فائرنگ کے نتیجے میں نوجوان نعیم بلوچ اور ان کی پھوپھیزاد بہن حوری موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ نعیم بلوچ کی والدہ دادی بلوچ شدید زخمی ہو گئی۔ یعنی ماں کے سامنے ان کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا۔
ایک نوجوان بچی جان سے گئی۔ اس وقت آوران میں سراپے احتجاج ہے ان کے اہل خانہ ان کی ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے۔ ایک شدید وہاں پر ایک کشمکش کی صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ نوشکی کا علاقہ ہے ڈاک ایریا، وہاں سے 2 افراد کی گولیوں سے چھلنی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں جن کو شناخت کے لیے وہاں کے مقامی بیسک ہیلتھ یونٹ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کیچ کا علاقہ ہے، وہاں سے 2 سگے بھائیوں کو لاپتہ کر دیا گیا ہے جن کے نام شاہ دوست اور عمران غلام حیدر بتایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کلات میں 22 سالہ عامر بلوچ کو گرفتاری کے بعد لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پنجگور کے علاقے پروم سے اسرار، جنگیان، رشید، فیصل، قادر، غلام جان ان سب کو لاپتہ کیا گیا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے، تاہم بعد میں جنگیان کے علاوہ باقی سب کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو قتل بھی ہوتے رہے اور معاملات ہوتے رہے، لیکن اس کے علاوہ جو بات ہوئی وہ یہ ہے کہ ضلع کیچ زامران میں سادیم کے مقام پر فوجی کیمپ پر حملہ کیا گیا۔ کوئٹہ دشت درخشاں فورسز کی چیک پوسٹ پر دستی بم پھینکا گیا۔ کیچ زامران فورسز کے لیے راشن لے جانے والی 2 گاڑیوں کو راشن سمیت نظر آتش کر دیا گیا۔ نوشکی میں ایک پولیو ٹیم پر حملہ کیا گیا جس میں ایک پولیس اہلکار عبد الوحید مینگل ان کو مار دیا گیا۔ جس وقت یہ ویلاگ ریکارڈ کیا جا رہا تھا ٹھیک اس سے تھوڑی دیر پہلے کی اطلاعات ہیں کہ مستونگ کے علاقے کھڑ کوچا میں قائم FC کی چیک پوسٹ پر 2 عدد راکٹ فائر کیے گئے ہیں اور علاقہ دھماکوں سے گونج اٹھا۔ تاہم راکٹ فائر کیے جانے کے بعد جب تلاشی لی گئی تو جہاں پر راکٹ گرے ہیں وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک شخص کی گولیوں سے چھلنی ڈیڈ باڈی ملی ہے۔ اس صورتحال کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر بلوچستان اس وقت بہت زیادہ نازک دور سے گزر رہا ہے۔ یہ جنگ کس چیز کی ہے؟ یہ کس چیز کا جھگڑا ہے؟ کیا ہم چین کے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں یا ہم بلوچستان کے وسائل پر قبضے کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ کیا ہم آئین کو پس پشت ڈال کر طاقت کے استعمال سے اپنے مفادات کے حصول کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ کیا ہم بلوچستان میں باغیوں کو اور بغاوت کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر طاقت سے بلوچستان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہوتا تو اس سے پہلے بھی 4 آپریشن بلوچستان پر مسلط کیے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج پھر بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خون خرابہ ہو رہا ہے، خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، جوان نسل برباد کی جا رہی ہے، گولی چلتی ہے، لاشیں گرتی ہیں، لوگوں کو، نوجوانوں کو CTD FC رینجرز کے لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں، پھر انہیں مار کر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال اگر رہتی ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ جس وقت میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا تھا اس وقت کی اطلاعات یہ تھیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت متعدد انسانی حقوق کی تنظیموں نے وہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور گرفتاریوں پر سخت احتجاج کرتے ہوئے فوری طور پر اسیروں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، اور اس میں جتنے بھی واقعات ہوئے ان تمام واقعات کو دہرایا گیا کہ بلوچستان میں سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو بلوچستان کے جو وسائل ہیں ان پر قبضہ کرنا ہی تھا تو پھر آپ کو 18ویں آئینی ترمیم کے تحت صوبوں کو خود مختاری نہیں دینی چاہیے تھی۔ ایک طرف آپ صوبوں کو خود مختار کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ ان کے وسائل پر قبضہ کرتے ہیں۔ آپ چین کی جنگ آج تو لڑ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ چین کے مفادات کے تحفظ نے اس پورے خطے کے امن کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس وقت پاکستان اور انڈیا آمنے سامنے ہیں۔ ایک جنگ ہم 2 گھنٹوں کی لڑنے کے بعد ہم اس کے جیت کے نشے میں ابھی تک ہم دھت ہیں، لیکن بلوچستان انڈیا ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ پاکستان میں اس بار داخلی طور پہ بھی حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور خارجی طور پہ بھی حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہت بڑی بات یہ ہے کہ وہ آبی دہشت گردی کر رہا ہے، وہی آبی دہشت گردی کر رہا ہے جس طرح پنجاب سندھ کے پانی کے حوالے سے آبی دہشت گردی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ پنجاب بھی تو وہی دہشت گردی کر رہا ہے جو انڈیا کر رہا ہے، لیکن پنجاب کی دہشت گردی چلو ہمارا داخلی معاملہ ہے، ہم آپس میں نمٹ لیں گے، لیکن انڈیا جو کچھ کر رہا ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے یہ آپ کو آنے والے چند برسوں میں پتہ چلیں گے۔ ہم
मतलब एक बहुत बड़ी और एक भयानक जंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हम क्या करें? लेकिन इस सब कुछ के बावजूद यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि जो रियासत अपना मीर अली वजीरिस्तान में, आपको पता है कि कुछ दिन पहले एक ड्रोन अटैक हुआ था, उसमें 3 सगे भाई और एक उनका कजन शहीद हो गए थे। उस ड्रोन के नतीजे में, शहादतों के नतीजे में वहां के मकामी लोगों ने बहुत बड़ा धरना दिया जो मुतवातिर चल रहा था, और गुज़िश्ता रोज उन्होंने ऐलान किया इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने का और डी चौक पर एहतजाज का। ताहम उसके बाद फिर रियासत ने उनके साथ मुज़ाकरात किए। उस मुज़ाकरात के नतीजे में रियासत ने कबूल किया, जो पहले नहीं किया जा रहा था। पहले कहा जा रहा था कि ये जो ड्रोन अटैक हुआ है ये फितना अल खवारिज ने किया है, लेकिन अब इन्होंने न सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि तहरीरी तौर पर कबूल किया कि ये ड्रोन अटैक रियासत ने किया था। जो जिरगा हुआ रियासत और मकामी लोगों के दरमियान, उसमें 3 शराइत रखी गई थी, और उन शराइत में यह था कि जो है वो जिरगे में उनमें शराइत ये रखी गई थी कि आइंदा ड्रोन अटैक नहीं होंगे और जो लवाहिकीन है उनको इंसाफ मिलेगा। और एक और भी शर्त थी, तो उसमें रियासत ने बाकायदा स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करके लिख के दिया कि आइंदा ड्रोन अटैक्स नहीं होंगे और लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि रियासत ने बराह रास्त कबूल कर लिया है कि जो वजीर अली में जो गोली चली थी, जो मामला हुआ था, जो ड्रोन अटैक हुआ था, उसमें बराह रास्त रियासत मुलविस थी। तो रियासत को ऐसी सूरत हाल में मोहतात रहना चाहिए। अगर आपको दहशतगर्दी की इतला आती है, आप दूसरों को तो कहते हो कि तस्दीक कर लो, आप जिस तरह मौसूल हो उस तरह कॉपी एज फॉरवर्डेड किया, क्या कहते हैं आर्मी चीफ साहब, अपना फील्ड मार्शल साहब, तो कम से कम आप भी तो तस्दीक कर लिया करो। हमारे एक झूठ से कम ये है कि किसी की दिल आजारी होती है, लेकिन आपकी एक गलत खबर पर किए जाने वाले हमले से कई इंसानी जानें मौत के शिकार हो जाती हैं, बल्कि उनके अहल खाना के जिस्मों पर, उनके दिलों पर, उनकी रूहों पर, उनके ज़मीर पर बहुत भारी दाग रहता है। तो इसी तरह इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो बहुत ज्यादा खतरनाक बलूचिस्तान के हवाले से। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर माहरंग बलोच और डीजी ISPR के हवाले से, लेकिन इस वक्त जो अहम तरीन मामला है वो ये है कि जो मामला है दाइश खुरासान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के सेम पेज पर होने और दाइश खुरासान और बलूचिस्तान की जंगजू ग्रुप्स के बीच में एक जंग की सूरत हाल है। अगर ये जंग छिड़ती है, भाई एक वीडियो इन्होंने जारी की है, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक एडिटेड वीडियो चला रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल जो वीडियो है वो चलाने जैसी नहीं है, क्योंकि उस वीडियो में दिखाया गया है कि दाइश खुरासान किस तरह एक वहशी दरिंदों की एक ग्रुप है, यानी 1400 तकरीबन 1000 से 1400 1500 या चले 10,000 कर लेते हैं, यानी एक दरिंदों का ग्रुप है कि कितनी बेदर्दी से लोगों की गर्दनें उड़ा रहे हैं, किस तरह लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, किस तरह उनकी आंखें निकाली जा रही हैं और किस तरह बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है। तो अगर ये ग्रुप और BLF BRS और इनके दरमियान कोई जंग छिड़ जाती है और अगर ये खुदकश हमलों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिस तरह इस वक्त जो है वो असीरों की रिहाई के हवाले से एहतियाजी तहरीक चल रही है, या जिस तरह BNP एहतियाजी तहरीक शुरू करने जा रही है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर 2-4 खुदकश हमले हो जाते हैं तो नतायज क्या निकलेंगे। यानी अगर ये जंग छिड़ती है तो सिर्फ बलूचिस्तान बर्बाद नहीं होगा, पूरा खित्ता बर्बाद होगा। फिर ये जो दाइश है ये पहाड़ों को अपना मुस्तकिल मस्कन बना देंगे। इसी हवाले से एक शख्स हैं, साबिक अमरीकी सफीर बराए अफगानिस्तान और खुसूसी एलची भी रहे हैं, ज़ल्मे खलीलजाद, उनका एक ट्वीट आया है। ज़ल्मे खलीलजाद से मुझे शदीद नफरत है। एक तो ये टॉप का यूथिया है, इमरानडू है, गजब का इमरानडू है, और दूसरा यहूदी है। मैं इसको मुसलमान नहीं कहता क्योंकि इसकी बीवी और बच्चे यहूदी हैं। अब उन्होंने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट सोचने पे मजबूर करता है। उन्होंने कहा है कि जो है वो हालिया जारी होने वाली दाइश खुरासान की वीडियो निहायत सफार और गैर इंसानी मनाजिर पर मुश्तमिल है, जिसमें दाइश ने वाज़ेह तौर पर 3 पैगामात दिए हैं। वो बलूचिस्तान पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में तरबियती कैंप चला रहे हैं, पहला उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है,
دوسرا یہ کہ مارچ کے وسط میں بلوچ قوم پرست گروہوں کی طرف سے ان کے کیمپ پر ہونے والے حملے کی تصدیق کی گئی ہے، جس میں 30 کے قریب جنگجو مارے گئے تھے، جن میں غیر ملکی بھی شامل تھے۔ انہوں نے بلوچ لبریشن آرمی اور دیگر بلوچ مزاحمتی تنظیموں کو آئندہ کے حملوں میں اولین ہدف قرار دیا ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ اب ان کے درمیان کوئی عدم جارحیت معاہدہ نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بلوچستان کی جنگجو تنظیموں اور جو ہے وہ داعش خراسان کے بیچ میں کوئی ایگریمنٹ تھا، یعنی دونوں کسی معاہدے میں بندھے ہوئے تھے، یعنی یہ معاہدہ یقیناً مفادات کا ہوگا کیونکہ دونوں کا جو آپریشنل ایریا ہے وہ بلوچستان کا پہاڑی علاقہ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے؟ چلے آگے چلتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، انہوں نے یہ ہمارے بالکل خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ داعش خراسان اور پاکستان سیکیورٹی فورسز اب بلوچ قوم پرستوں کے خلاف ایک ہی صف میں نظر آ رہے ہیں۔ اس سے خطے میں طاقت کے توازن میں ایک نیا اور خطرناک موڑ آیا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری کو خبردار کیا کہ بلوچستان میں جاری کشیدگی اب بین الاقوامی شدت پسند تنظیموں اور ریاستی اداروں کی ملی بھگت کی صورت اختیار کر رہی ہے، جو خطے کے امن کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آنے والے جو دن ہیں وہ بہت خطرناک ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں اگر داعش اور یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت آرمی چیف صاحب یعنی فیلڈ مارشل صاحب کہتے ہیں کہ یہ 1500 لوگ ہم سے بلوچستان چھین لیں گے، پھر 1500 وہ 1500 یہ، پھر 3000، اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کب تک دوسروں کی جنگ لڑیں گے؟ بار بار میں کہتا ہوں کہ اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، معذرت کے ساتھ میں آگے چل کے بتانے جا رہا ہوں کہ پارلیمان کا کردار بہت زیادہ مشکوک ہے۔ پارلیمان اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح منظم اور طاقتور بنا رہی ہے، آنے والے دنوں میں یہ پارلیمنٹ اپنا سیاہ چہرہ لے کر نہ جانے کس کس کو دکھائے گی۔ بلوچستان کے مسئلے کے حل کے حوالے سے ابھی جس وقت میں ولاگ کر رہا ہوں، اس سے پہلے پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ایرانی جو اپنے ہم منصب ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں، ان سے بلوچستان کا مسئلہ ڈسکس کیا ہے، اور جو دیوار اٹھائی جا رہی ہے اس کے معاملے پر بھی ڈسکس ہوا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ انوالومنٹ را کی وایا ایران ہے بلوچستان میں۔ تو ایران سے را کی انوالومنٹ کو روکنے پر بہت سارے فیصلے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن سب سے اہم ترین بات جو میں کرنے جا رہا تھا وہ تھی ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے حوالے سے۔ نوبل امن انعام کمیٹی ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے کام کی معترف ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کہتا ہے کہ ماہرنگ دہشت گرد ہے۔ بی بی سی اس کا شمار 100 تک بااثر خواتین میں کرتا ہے، اور ڈی جی صاحب کہتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کی پراکسی ہے۔ ٹائم میگزین مستقل کے عالمی رہنما کے طور پر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی شخصیت کو قبول کرتا ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کہتا ہے کہ میڈیا کو ڈکٹیٹ کرواتا ہے کہ اب ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا شیطانی چہرہ دنیا کے سامنے لے آئیں، اس کو بے نقاب کریں۔ کیا اس وقت مسئلہ ماہرنگ بلوچ ہے یا بلوچستان کے وسائل کہ جن کے حصول کے لیے آئین سے انحراف کر کے طاقت کے استعمال کو ترجیح دی گئی ہے؟ ماہرنگ بلوچ کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی، ساجد ترین، الطاف حسین سب سیم پیج ہیں۔ گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے پریس کانفرنس کی تھی بی این پی کے رہنما ساجد ترین نے، اور انہوں نے جو کہا تھا کہ جو ہے وہ بغیر کسی ثبوت کے ماہرنگ بلوچ کو دہشت گرد قرار دینا ایک مذاق ہے۔ جب بھی کوئی سچ بولنے یا ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اس کو دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر آرگنائزیشنز نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ الطاف حسین جیسے شخص جو خود میری نظر میں جس کے اپنے ہاتھ سے لے کر چہرے سے لے کر پورا وجود معصوم لوگوں کے خون سے رنگا ہوا ہے، وہ بھی اس کی مذمت کر رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ 2 گھنٹے کے ٹاکرے نے کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ماضی کے سارے داغ دھو دیے ہیں؟ کیا جس طرح چل رہا ہے، یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہماری ٹوٹل پروفیشنل ہو گئی ہے؟ کیا وہ بزنس نہیں کر رہی؟ کیا بزنس انہوں نے ترک کر دی ہے؟ کیا پراپرٹیز پر قبضے ترک کر دیے ہیں؟ کیا انہوں نے
جتنی زمینوں کی الاٹمنٹ کروائی ہے وہ ختم کر دیے. کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہل نہیں چلائے گی؟ کیا ٹریکٹر نہیں چلائے گی؟ کیا گرین انیشیٹو پروگرام کو وائنڈ اپ کر دیا گیا ہے؟ کچھ نہیں کیا گیا. تو پھر یہ اتنا بڑا تماشا کس چیز کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کون سی خوشی ہے؟ یہ جنگ آپ نے نہیں جیتی، یہ جنگ چین کی ٹیکنالوجی نے جیتی ہے. تو پھر آپ کس چیز کا اتنا جشن منا رہے ہیں؟ چلو منائیں، آپ کا بنتا ہے. لیکن بہت معاملہ یہ ہے کہ آج بی وائی سی نے ایک بہت بڑا ڈاکیومنٹ جاری کیا ہے، متواتر آپ کی اسکرین پر بھی چلتا رہے گا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کہا گیا. جس طرح پاکستان ڈی جی آئی اسپیئر کال ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ گلوبل ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ٹیررسٹ. اگر ماہرنگ بلوچ پر دہشت گرد کا لیبل لگایا جا سکتا ہے تو کوئی بلوچ اس جھوٹ سے محفوظ نہیں. یہاں تک کہ مائیں بھی اپنے لاپتہ بیٹوں کی تصویریں نہیں پکڑے ہوئے ہیں. ٹائم میگزین نے مستقبل کی عالمی رہنما کے طور پر تسلیم کیا ہے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو. بی بی سی کی 100 بااثر خواتین میں شامل ہیں. نوبل امن انعام کمیٹی نے ان کے کام کا اعتراف کیا ہے، جو ہزاروں بلوچ خاندانوں کی کفالت کرنے والی ہے. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کے نزدیک وہ شیطان ہے، کیونکہ وہ بلوچ نسل کشی کے بارے میں سچ بولتی ہے. لیکن اگر دنیا جس عورت کو تسلیم کرتی ہے اسے مجرم قرار دیا جا سکتا ہے، تو پھر بے نام بلوچ ماؤں کا کیا ہوگا، جو برسوں سڑکوں کے کنارے بیٹھ کر اپنے بیٹوں کی دھندلی تصویریں اٹھائے بیٹھی ہیں، جن کو زبردستی غائب کر دیا گیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر falsely claimed that 50% of the missing persons are not missing. They carried out attacks. ریاست نے ابھی اعلان کیا ہے کہ احتجاجی بینرز پر آدھے لوگ بیٹے، بھائی، باپ وکٹم نہیں بلکہ دہشت گرد ہیں. برسوں تپتے سورج، ٹھنڈی راتوں کے نیچے اپنے لاپتہ بچوں کی اکلوتی تصویر پکڑے ہوئے ایک ماں اس جھوٹ کو کیسے برداشت کرتی ہے؟ ایک باپ اس ذلت سے کیسے بچ سکتا ہے کہ اس کا غم جھوٹا ہے، کہ اس کے بیٹے کو کبھی پکڑا ہی نہیں گیا؟ یہ صرف ایک بیان نہیں ہے، یہ صرف جھوٹ نہیں ہے، یہ بلوچ ماؤں بہنوں کی بہرومتی ہے، یہ سچائی کا قتل ہے. یہ ایک خطرہ ہے کیونکہ جبری گمشدگیوں سے انکار کر کے ریاست دنیا کو قتل کو قبول کرنے کے لیے تیار کر رہی ہے. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ کبھی غائب نہیں ہوئے تو آپ انہیں ہمیشہ کے لیے غائب کرنے کا جواز پیش کرتے ہیں. تو if they are not missing, prove it with names, with addresses, with living, breathing bodies. Otherwise, this is not a denial. It is a blueprint of genocide. کوئی ماں ایک افسانے کے لیے سڑک کے کنارے برسوں انتظار نہیں کرتی. کوئی بہن افسانہ نگاری کے لیے پولیس کی لاٹھیوں کا مقابلہ نہیں کرتی. کوئی باپ جھوٹ پر آنسو نہیں بہاتا. ایک دو نہیں بلکہ جبری طور پر لاپتہ کیے گئے بلوچوں میں سے آدھے، ان کے نام، ان کی زندگی، ان کی موجودگی کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایسے مسترد کر دیا ہے جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. This is how genocide is carried out. غمگین کو مجرم بنائیں، احتجاج کرنے والے کو سزا دیں، غائب کو مٹا دیں، سچائی کو تباہ کر دیں. اس طرح ریاستیں قتل کرتی ہیں، نہ صرف لاشیں بلکہ تاریخ، شناختیں اور اپنے چرائے ہوئے عزیز کی واپسی کے مطالبے کرنے کا حق. The world must understand. جب پاکستان ماہرنگ بلوچ کو دہشت گرد کہتا ہے تو وہ ہر بلوچ کو پیغام دیتا ہے کہ آپ کی آواز خطرہ ہے، آپ کا غم ناجائز ہے، آپ کی سچائی دہشت گردی ہے. ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے اس ڈاکیومنٹ میں صحافیوں کے حوالے سے، صحافیوں اور آئی ایس پی آر کے حوالے سے، صحافیوں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ڈکٹیشن کے حوالے سے، میڈیا ہاؤسز کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا ہے. لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں وہ سب کچھ آپ کی خدمت میں نہیں رکھ سکتا. لیکن ایک بار جاتے ایک بار پھر میں اتنا ضرور کہوں گا
کہ اب کی زبان میں کہتا ہوں کہ یہ نان کائنیٹک ایشو ہے، اس کو کائنیٹک وے سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ بلوچستان لہو لہان ہے، بلوچستان خون بہا رہا ہے، بلوچستان کی عورتوں نے سڑکیں سنبھال لی ہیں، بلوچستان کی عورتوں نے کفن باندھ لیے۔ تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو یہ صورتحال بڑی خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے آگے داعش خراسان ہے۔ اگر داعش خراسان کے ایک بربریت کے جیسی باربروں کی ایک آرگنائزیشن اگر آپ کی سرزمین میں باضابطہ طور پر پنجے گاڑ دیتی ہے تو آنے والی کئی دہائیاں ہمارا ملک لہو لہان رہے گا۔ اس وقت معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کمیٹی تشکیل دیں، پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیں، نیگوشیٹ کریں اور معاملات کو حل کی طرف لے جائیں، جبر کی طرف نہیں۔ یہ معاملے باتوں سے حل ہوں گے، جبر سے نہیں، طاقت سے نہیں۔ اس معاملے کا حل آئین میں ہے، گولی میں نہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔